حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مسائل کی بدولت ہماری معاشی، معاشرتی اور ازدواجی زندگی پر بے حد منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی بھی رکھی ہے، اس لیے ان مشکلات کا حل ہمیں قرآنی آیات اور ذکر الہی کے مخصوص طریقے سے ادا کرنے پر مل جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے وظائف کے بارے میں بتائیں گے جن کو ادا کرنے کے بعد آپ کی مشکل یقیناً حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کن ذہن بچے کو ذہین بنائیں، حافظے کی بے پناہ قوت کے لیے وظیفہ۔ پیارے دوستو، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ کر قابل بن جائے، مگر کیا ہر بچہ ماں باپ کی خواہش پر پورا اترتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض بچے تو ذرا سی توجہ سے اچھے نتائج حاصل کر لیتے ہیں، مگر کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے اسکول میں پڑھنے اور ٹیوشن حاصل کرنے کے باوجود بھی پڑھنے لکھنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسے بچوں پر اگر خصوصی توجہ دی جائے تو وہ دوسرے ذہین بچوں کی طرح بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کن ذہن بچوں پر خصوصی توجہ دینے کی بجائے ان کے والدین یا ان کے اساتذہ انہیں مختلف قسم کے القاب سے نوازتے رہتے ہیں۔ مثلاً، یہ بچہ تو لاپرواہ ہے، نہ جانے اس کا دھیان ہر وقت کدھر رہتا ہے، ویسے تو یہ خوب تر ہے، دوسروں کی شکایتیں بھی خوب کرتا ہے، کھیل کود میں بھی کسی سے پیچھے نہیں، لڑتا بھڑتا بھی رہتا ہے، مگر پڑھائی کے وقت نہ جانے اسے کیا ہو جاتا ہے۔ والدین کا شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ سے ان کا بچہ کچھ اثر لے گا اور پڑھائی کی طرف دھیان دے گا، مگر یہ سب ان کی خام خیالی ہے۔ ان باتوں کا تو بچے کی شخصیت پر منفی اثر ہی پڑتا ہے، وہ جذباتی اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر منفی صلاحیتیں مختلف پہلوؤں سے اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے کن ذہن ہونے کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی، بلکہ گھر کے افراد لاڈ پیار میں اس کم عمر کو کچھ نہ کچھ ہر وقت کھلاتے رہتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کم عمر بچہ زیادہ کھائے تو اس کا حافظہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہم لوگ ڈانٹ ڈپٹ تو کر لیتے ہیں، اسے غذا یا مرغوب چیزیں دینے میں تناسب کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے بچے میں مذکورہ بالا خصلتیں پائی جاتی ہیں تو آپ اپنے بچے کو قصوروار مت ٹھہرائیں، اس کی اس کیفیت میں عقلی شعور کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ تمام سوچ اور کوششوں کے باوجود کچھ نہیں کر پاتا جو آپ کی خواہش ہے۔ ایسے بچے میں سیکھنے کی عدم صلاحیت قدرتی طور پر رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ کا بچہ ذہین اور فطین بن جائے گا۔ بچے کو یہ دعا یاد کروائیں: ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مذکورہ دعا کا ورد کرنے کی تلقین کیجیے، اور آپ بھی یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کریں، اور بچے کے لیے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ امید ہے کہ اس وظیفے کو باقاعدگی سے کرنے کے بعد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسے مزید مفید وظائف آپ تک آسانی تک پہنچتے رہیں۔ فی امان اللہ۔